یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بنانا۔ معلوم ہوا شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے رب کے روبرو قسم کھائی تھی، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں اطراف سے گھیر لوں گا، لیکن دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی۔ اسی لیے جب بندہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیتا ہے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرتا ہے تو شیطان انسان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ باقی چاروں سمتوں سے آتا ہے لیکن دو سمتوں سے نہیں آتا، لہذا شیطان انسان کو بے حیا بنانے کے لیے ہمیشہ طاق میں لگا رہتا ہے۔ اس کو ایک آنکھ انسان کی عزت نہیں بھاتی، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیا باختہ کر دے۔ اور صاحبوں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کسی قوم میں حیا باقی نہیں رہتی تو اس قوم کا دین بھی باقی نہیں رہتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب اسے تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دے کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جب ایمان ہوگا تو لازمی طور پر حیا بھی ہوگی۔ حیا کا سبق، حیا کی تعلیم اور حیا کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو انڈیلا نہیں جا سکتا، اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں آ سکتی، اور اگر ایمان ہے تو حیا ایمان کا لازمہ۔ آئے دن اعمال صالحہ، نمازوں کی طرف، اسلام کی طرف ہمیں رغبت دلائی جاتی ہے، نمازوں کی طرف آؤ، اللہ اور رسول کے احکامات کو اپنا لو، لیکن ہم سن کر سب کچھ کو پھر بھی انسنا کر دیتے ہیں، جس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حیا باختہ ہم ہو گئے، حیا ہمارے اندر باقی نہ رہ گئی۔ پیارے، معلوم ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا یقیناً اس کو حیا کی صفت بھی حاصل ہوگی، اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحیا خیر کلی، حیا مکمل بھلائی ہے، حیا سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں لاتی، لہذا شیطان چاہتا ہے ہمیں حیا باختہ کر دے، اور حیا باختگی کی بدترین صورت یہ ہے وہ کسی کے لباس کو تار تار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا، اگر ان چیزوں کو نہ چھپایا جائے تو حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وساطت سے یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ ستھری بات ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کے تعلق سے اے مومن عورتوں ان کو حکم دے آپ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنے بناؤ کو نہ دکھائیں مگر وہی جو اللہ نے ظاہر کیا، اور دوپٹے اپنے گریبان پر ڈال دیں، اپنی زینت، اپنا سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ پر یا اپنے بھتیجوں پر، اپنے بھانجوں پر یا اپنے دین کی عورتوں پر،
یا جو ان کی ملک میں کنیز ہیں، یا مردوں میں سے ان کے نوکروں پر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر اتنی زور سے نہ رکھیں کہ ان کا سنگار لوگوں پر ظاہر ہو، اور اللہ کی طرف رجوع کریں سب کے سب اہل ایمان، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضور علیہ السلام کی وساطت سے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم شرم و حیا کا خیال رکھیں۔ حضرت سعد بن ابو الحسن روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، جو عجمی عورتیں ہیں وہ اپنے سینے اور بالوں کو کھولے رکھتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا قرآن کی اس آیت کی طرف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، کہا اگر حیا باختہ ہے، اپنے سینے اور سر کو کھولے پھرتی ہیں تو تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ نظروں کو نیچی رکھو، اس لیے تمہیں اپنی آبرو اور شرم گاہوں کو خود سے حفاظت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا بازاروں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے سوا ہمارا گزارا نہیں، چونکہ وہ ہماری بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں بازاروں میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بازار کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور بازار کا حق کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر، تیسرا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا دینا، چوتھا سلام کرنے والے کا جواب دو، اور پانچواں اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ آج تو بوڑھے بھی کسی بھی راستے کے کنارے، دکانوں پر، بیٹھکوں پر نہ نکلنے والے کے سلام کا پتہ لگتا ہے، ایسے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور کوئی غیر محرم بھی عورت اگر نکل کر کے دیکھے تو اس کی بھی خیر نہیں رہتی ہے۔ کہا اگر تم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا نظر شیطان کے زیر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے، اگر کوئی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا۔ صحن حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے، اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدے کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے، اسی لیے جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا دوسرا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فضل بن عباس آقا کریم کے ردیف تھے، اور یہ بہت خوبصورت تھے۔ کسی قبیلے کے ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت فضل بن عباس کی نظر اس پر پڑ گئی، بلکہ اس کے چہرے پر نظر جم گئی، تو آقا کریم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی تھوڑی کو پکڑا اور دوسری سمت کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس کی مثال کو رکھا کہ کوئی کتنا ہی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو، وہ نظر کی حفاظت کرے، اس لیے کہ جس کی نظر پاک رہے گی اس کے باقی معاملات میں خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، اور جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے زنا سے ہی روک دیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا نظر زنا ہے، زنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك كله ويكذب۔ فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی کو دیکھے، زبان کا زنا بات کرنا، پھر نفس اس کی تمنا اور اس کی آرزو کرتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ یا تو ان تمام کی تصدیق کر دیتی ہے
کا تمام کی نفی کر دیتی ہے۔ ان دو صورتوں میں سے ایک صورت تو ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنی نظر اور اپنی آواز کی حفاظت کرو۔ آج کل تو موبائل کے ذریعے زنا کے مختلف طریقے رائج ہو گئے، اس لیے گفتگو اور نظر کا زنا پورے معاشرے میں عروج پڑے۔ صاحبوں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب کسی قوم کے اندر یہ دو وبا پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آج معاشرے میں برکت نہیں رہی، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ حیران و پریشان ہے۔ جب تک ہماری نظریں طاہر اور پاک نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا، اے محبوب آپ ارشاد فرما یغض من ابصارہم، اہل ایمان اپنی نظروں کی حفاظت رکھو۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ انسان راستے سے گزر رہا ہو اور اچانک اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو کیا انسان گناہگار ہوگا؟ تو جواب، اگر انسان کی نظر پڑ جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی ایک نظر کی بعد دوسری نظر نہ کرو، کہ پہلی نظر جائز دوسری نظر ناجائز، یعنی پہلی نظر معاف چونکہ اس میں قصد اور ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھا یا دوسری مرتبہ دیکھا تو وہ اس پر وبال ہے۔ پہلی نظر کی معافی دی گئی کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، جہاں انسان کی کمزوری اور بے اختیاری ہے وہاں اس کو چھوٹ دے دی گئی، لیکن اگر اس کے بعد اس نظر کا تسلسل برقرار رکھتا ہے یا دوسری نظر کو کوشش کر کے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر وبال ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھ جو غیر محرم کو دیکھتی رہتی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی۔ نبی ارشاد فرماتے قیامت کے دن کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو رو نہ رہی ہوگی، صرف تین آنکھیں ایسی ہوں گی جن میں آنسو نہیں ہوں گے۔ ایک وہ آنکھ جو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ جل شانہ کی راہ میں جاگتی پہرا دیتی رہی، چوتھی وہ آنکھ کے خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر جس سے آنسو نکل آئے۔ ان تین آنکھوں کے علاوہ جتنی بھی آنکھیں ہوں گی وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں گی۔ آج ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن کبھی خوف خدا میں یہ آنکھیں آنسو کا خراج بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ جل شانہ آگے ارشاد فرماتا ہے محبوب وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے ایمان والو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو یہ مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر کے کوئی شے پوشیدہ نہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل قیامت میں تمہیں دینا پڑے گا۔ دوسری طرف عورتوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے، عورتوں کو بھی حکم دے وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ اگر مرد کو غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے سے روکا گیا تو عورت کو بھی غیر محرم مردوں کی دیکھنے سے روکا گیا۔ حضرت ام سلمہ جو کہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے گھر گئی اور وہ یہ بھی حضور کی زوجہ محترمہ، دونوں سرکار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے جو کہ نابینا تھا، یہ ان کو دیکھنے لگی تو حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ انہوں نے حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یعنی عورت کو بھی مرد کو دیکھنے سے روکا گیا۔ ایک دن حضور کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اسے دیکھے۔